بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر توصیف، اور آپ کو میں ہومیوپیتھی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو تھوڑا بہت نالج مل جاتا ہے، آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ہومیوپیتھی میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہومیوپیتھی میں بھی اس چیزوں کی دوائیاں اویلیبل ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی تھوڑا سا پہلے میں نے آپ سے میرے خیال میں کچھ 10 دن پہلے میں نے کور کیا تھا سر درد کے بارے میں، میرے خیال میں ہیڈ ایک کے بارے میں نے ایک لیکچر دیا تھا۔ اس وقت میں نے ذکر کیا تھا اس کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، اس میں میگرین بھی ہے، آدھے سر کا درد جس کو کھلاتا ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسی کے بارے میں، آدھے سر کا درد جو ہے تو میگرین کھلاتا ہے۔ تو اب یہ جو میگرین ہے یہ بیسیکلی یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات آپ کے جو ہے نا جی ایک سائڈ سے شروع ہوتا ہے، یہ آپ کے رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات آہستہ آہستہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اور یہ پھر دونوں سائڈیں کور کر لیتا ہے۔ یہ اتنا یہ بھی اس کی قسم ہے، ہیڈ کی قسم ہے، لیکن یہ زیادہ سویر قسم کی قسم ہے، زیادہ سیریس قسم کی قسم ہوتی ہے یہ۔ تو یہ ایسا ایسا بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ دونوں اطراف میں آ جاتا ہے، رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے شروع ہو کے۔ تو ہمیشہ یہ اس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ کہ لیفٹ سائڈ پہ، تو اب جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے پھر آپ اس کے مطابق اس کی دوائیاں اور اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں، سوال جواب کر کے جو بھی آپ کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، دونوں طرح پھیل جاتا ہے۔ بعد اب جب یہ میں نے بتایا کہ یہ ایک سائڈ سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے ہو گیا، دونوں پہ ہوتا ہے، یہ دونوں مل کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا آپ کو یہ اس کی بہت بڑی نشانیوں میں شامل ہے کہ متلی اور قے کا ہونا۔ آپ کو نوزیا فیل ہوگا یا پھر آپ کو ڈائریکٹ وامٹ آ جائے گی، مطلب سب کچھ نکل جائے گا، آپ نے جو کھایا پیا ہے جو بھی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ مطلب ایک دفعہ قے آئی تو آپ بس ریلیکس ہو گئے، نہیں، تھوڑی دیر پھر وہی محسوس ہوتا ہے آپ کو، پھر وامٹ آتی ہے، پھر آپ کو کبھی نوزیا ہوتا ہے، وامٹ نہیں آئی تو آپ کو نوزیا محسوس ہونے شروع ہو جائے گا، یار یہ بھاری پن آ رہا ہے، نکل رہا ہے میرا سارا کچھ، یہ چیزیں یہ فیلنگ آپ کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو یہ فیلنگ شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر جب یہ شدت بڑھ جائے، اس کا مطلب یہ شدت بڑھ گئی اس کی، جب شدت بڑھ جاتی ہے اس کی تو اس وقت آپ کو روشنی اور شور جو اس پیشنٹ کو ہے نا وہ بھی برا لگنے لگ جاتا ہے، وہ شور اور روشنی بھی نہیں برداشت کرتا، وہ چاہتا ہے اندھیرا ہو جائے ہر طرف، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ خاموشی سے میں، تو وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اندھیرے میں لیٹا رہے چپ کر کے، اور خاموشی ہو، اس کی خاموشی ہو، اس کا شور بالکل نہ اس کے کانوں میں آئے۔ اور جب یہ جب اتنے جو پیشنٹس میں نے بھی دیکھے ہیں اس میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ان کو نیند اگر آ جائے نا تو یہ نیند آنا بڑا ضروری ہے، اس میں نیند آ جائے تو وہ بڑی جلدی ریکور کر جاتے ہیں اس میں سے۔ اس کا اب جو ہے یہ تو درد کا اٹیک بھی ختم ہو جاتا ہے تقریباً نیند کے ساتھ ہی، جب آپ سو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر آپ کو درد کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کا یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نیند کی گولی لے لیں فوری طور پہ، مطلب لوگ دیتے ہیں ایلوپیتھی میں بھی، اس میں بھی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ آپ امیڈیٹلی آپ یو گو ٹو ریلیکس ہیں اور آپ کو ریلیف مل جائے۔ بہرحال دیٹ از این وے آف ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ اس کے مطلب اس میں آپ کو اگر نیند آئے تو آپ کا وہ بہتر ہو جاتا ہے، آپ کا کافی وہ کم ہو جاتا ہے آپ کا ہیڈ ایک، اور ایسا ایسا پھر ختم ہو جائے، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ریلیف مل چکا ہوتا ہے سونے کے بعد۔ یہ عموماً جو ہے یہ جو جس کے بارے میں آدھے سر کے جو درد ہوتا ہے عموماً جو ہوتا ہے نا یہ 4 سے لے کے تقریباً 10 گھنٹے تک چلتا ہے، کچھ لوگوں میں یہ 4 گھنٹے تک پرابلم میں رکھتا ہے، اور پرابلم متلی بھی اور وہاں نوزیا اور وامٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں یہ 8 9 10 گھنٹے تک بھی طویل ہو جاتا ہے، یہ اب ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہیں جی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یا کہ کوئی جراثیم ہے یا کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا ابھی تک بھی مطلب کچھ کہتے ہیں کہ کوئی وینز ہیں جو پریشر میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہیڈ ایک آپ کو یہ والا جو ہوتا ہے آدھے سر کا، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی اس میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ خاص ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اب میں آپ کو ہومیوپیتھی کے بارے میں اس کا بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیا ہے۔ ہومیوپیتھی میں سب سے پہلے جو اس کا جو مدر ٹنکچر یوز ہوتا ہے نا جی، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس لیکچر میں میرا خیال میں، سنکونیریا اور اسپائجیلیا، اور ایک اور بھی مدر ٹنکچر ہے اسٹینم۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو سائڈس بتائی تھی، اگر لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ہیڈ ایک اسٹارٹ ہوتا ہے یا میگرین جو ہے لیفٹ سائڈڈ ہے تو آپ نے اسپائجیلیا دینی ہے سب سے پہلے، اور اسی سے کوشش کریں، اور اسی سے امید ہے اس میں سے ریکوری ہو جائے گی آپ کی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رائٹ سائڈ پہ تو سنگونیریا مدر ٹنکچر میں دیں۔ ہاں جب یہ بڑھ جاتا ہے تو آپ اسٹینم ایک مدر ٹنکچر ہے اسٹینم، یہ میں آپ کو اس لیے نام بولتا ہوں، آپ نوٹ کرتے رہیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ مجھ سے بعد میں واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس لیے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہو گیا، تو اس کے بعد جب یہ آپ نے میں نے آپ کو بتا دیا یہ 3 مدر ٹنکچر ہیں ٹاپ کے، اس کے بعد جس کی مین میڈیسنز ہوتی ہیں ہومیوپیتھی کی،
اس میں ایک ہے اپنا کالمیا از اے ویری گڈ میڈیسن، 30 پوٹینسی میں یوز کریں. اسٹینم میں نے پہلے بتایا، اسپیجیلیا اور 30 پوٹینسی میں ہے. نیٹرومیور بھی ہے، اور گلونائن بڑی اچھی دوائی ہے اس کی، گلونائن. اس کے ساتھ تھوڑا سورج کی روشنی کا بھی تعلق ہے، لیکن بہرحال اب ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہوا. میں نے آپ کو پہلے جس طرح بتایا تھا کہ وہ ہیڈ ایک والے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کا ڈیٹیل ضرور لیں. یہ اس طرح میگرین کی بھی ڈیٹیل ضرور لیں. آپ اس سے پوچھیں ضرور کہ یار میں آدھے سر درد کا کس کا شروع ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہو، کھاتے کیا ہو، لیٹتے ہوئے تو نہیں ہوتا، یا کہ تکیہ ٹھیک ہے. اب 100 باتیں اس میں آپ نے پوچھنی ہے کہ آپ کو سردی تو نہیں لگی، آپ نے سر ٹھنڈے پانی تو نہیں دھویا تھا. بس اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی میڈیسن جو ہیں ہومیوپیتھی کی وہ ایگزیکٹ اس جگہ پہ آپ استعمال کرا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی جو میں بتاتا ہوتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ایک اسپیسیفک بس آپ نے یہی دینی ہے دوائی. ہمارے ہاں جو بیسیکلی میڈیسنس ہوتی ہیں وہ سمٹمس کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک طرح کی نا، ایک آپ نے سمجھنے کہ ایک کامن میڈیسنس ہیں جو کہ اس مرض میں استعمال ہوتی ہیں اور استعمال ہوتی بھی ہیں، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. تو میں اس لیے اس کو وہ کرتا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس میں سے کیسے استعمال، یہ جو نام لیتا ہوں تو یہ کسی نہ کسی جگہ لازمی آپ کو فائدہ دیتی ہیں. آپ کو اس قسم کی جو بھی پرابلم ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ دوائیاں بتا رہا ہوتا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو یہ کالمیا، اسٹینم اور اسپیجیلیا 30 پوٹینسی میں. اس کے بعد کمبینیشن جو ہوتا ہے استعمال سب سے اچھے والا اس میں ہے بیلاڈونا، آئرس ورس اور سنگونیریا. اب اس میں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ، میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کا تعارف کرایا تھا شروع میں بات کی تھی دوائیاں دیتے کر. تو بیلاڈونا، آئرس ورس اور سنگونیریا یہ آپ نے دینی ہے. اس پیشنٹ کو کمبینیشن دینا ہے جس کو کہ رائٹ سائڈڈ میگرین سٹارٹ ہوتا ہے، اور جس کو لیفٹ سائڈڈ ہوتا ہے تو اس میں سنگونیریا کی جگہ آپ کہیں گے اسپائجیلیا ڈال دیجیے گا 30 پوٹینسی میں. تو کمبینیشن وہی 3 دوائیوں کا رہے گا. ان کے وہ 5 کرتے دن میں 4 یا 5 مرتبہ. آپ اگر زیادہ سوئر ہے تو 4 یا 5 مرتبہ، ورنہ آپ 3-4 مرتبہ استعمال کرانا شروع کر دیں. ایستا ایستا وہ جو مریض ہے وہ اس میں سے باہر آ جائے گا اور اس کو اس کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی میگرین کی. اس کے بعد بایو کیمک کے اندر جو اس کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اس میں وہ 2 دوائیاں تھیں پہلے بھی میں نے بتائی تھی، اس میں بھی وہی تھیں. وہ ہے میگنیشیم فاس ہے 3x کے اندر، اور فیرم فاس ہے 3x میں. یہ بھی بڑا اچھا ریلیف دیتی ہیں، اور اس کی 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو، اور 5 مرتبہ بھی استعمال کرا سکتے ہیں ان گولیوں کو. تو ڈائٹ میں اس میں کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کس وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے، تو اس لیے ڈائٹ تو آپ نارملی استعمال کریں. کوشش کریں ویسی جو ویسی بھی جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح کا ناشتہ بڑا ہیوی اور دوپہر کا ہلکا سا اور رات کا بہت ہی ہلکا. یہ تو ایک کامن بات کی تھی میں نے. لیکن نارملی طور پہ اس میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سبزیاں زیادہ استعمال کریں اور نمک کا استعمال کم از کم کریں. نمک کا استعمال تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ادروائز اٹس ڈینجرس، مطلب آپ کی آرٹریز کے لیے بھی خطرناک ہے، آپ کے بلڈ پریشر کے لیے بھی خطرناک ہے. تو کوشش کریں کہ آپ نمک کا استعمال تو لازمی بات ہے کم از کم کریں. اسی طرح میں چینی کا بھی کہتا ہوتا ہوں کہ چینی بھی بہت کم استعمال کریں. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، حالانکہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں، ان کے بغیر مزہ نہیں آتا چیزوں کا. لیکن نمک بھی اور یہ 2 چیزوں کو انتہائی احتیاط سے استعمال کریں. ان کو ایکسٹرا کبھی نہیں استعمال نہ کریں، چینی کو اور ان دونوں اور نمک کو بھی. اس سے بھی آپ کو بہت فرق پڑتا ہے آپ کی صحت کے اوپر. تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. تو کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں حاضر ہوں، میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. تو مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.